اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے، تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے، اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا۔ اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ موسیٰ وہ اکلوتے نبی ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے، کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا، اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے موسیٰ سے، جب بھی بات کی ہے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا لن ترانی، اللہ نے کہا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر یہ بات غلط ہے، دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن آخرت میں لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری ہے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، اب آج کے بعد میں یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، ایسا مطالبہ نہیں کروں گا، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے سونے کو پگھلا کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور اس بچڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا کہ جب ہوا چلتی تھی تو بچڑے سے آواز نکلتی تھی۔ تو بنی اسرائیل سے کہا اس نے کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اسی سے ملنے کے لیے موسیٰ گئے۔ تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا، جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے۔ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا جانشین بنایا تھا، تو نے یہی میری جانشینی نبھائی ہے، میری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ کہا کہ میرے بھائی پہلے میری بات سن لو، میری داڑھی چھوڑ دو، میرا بال چھوڑ دو، پہلے میری بات تو سنو۔ یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا، میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو، بولا یہ بتا تو نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو نے بچڑے کو کیوں بنایا ہے؟ تو سامری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی اور اس مٹی کو ملا کر کے میں نے یہ سونے کا بچڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے سن، آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ تیری یہ سزا ہے، تو نے بچڑے کو معبود بنا کے میری قوم کو شرک میں ڈالا، اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تو زندگی بھر انٹچیبل ہو جائے گا، تجھے جو ٹچ کرے گا بیمار پڑ جائے گا۔ اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا، لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا لا مساس لا مساس، مجھ کو مت چھوؤ، مجھ کو ٹچ مت کرو۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا یہ جو سونے کا معبود ہے نا، دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں۔ اس کو آگ میں جلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھینکوا دیا، کہا کہ جس کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنایا تو دیکھو اس کا ہم یہ حال کرنے جا رہے ہیں۔ کہ چیوٹی نے سبق یہ دیا کہ اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ عذر تلاش کر لیا کرو کہ اگر وہ یہ کام اس نے کیا ہوگا تو کسی مجبوری میں کیا ہوگا۔ آج ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے معیار الگ رکھتے ہیں، اپنے لیے معیار الگ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام ہم سے ہو جائے تو ہمارے پاس 10 ایکسکیوز ہوتے ہیں، اور دوسرے سے وہی سیم کام ہو جائے تو ہم اس کو کوئی ایکسکیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ چیوٹی نے ایکسکیوز دیا، چیوٹی نے عذر تلاش کیا اور کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر اگر یہ کام کرے گا تو جان بوجھ کے تو نہیں کرے گا، بے خبری میں ایسا کام کر سکتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور صحیح راستے پر آ جائے، نیک عمل کرنے لگے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت میرے بھائیو عجیب ہے، ہماری سمجھ کے باہر ہے اللہ کی رحمت۔ ایک انسان بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، چوری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اب اگر وہ سچی توبہ کر لے
تو اللہ صرف یہی نہیں کہہ رہا معاف کر دیں گے، اللہ کہہ رہا اب تک اس نے جتنے گناہ کیے تھے ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، ہماری توبہ کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دوست اس کو بناؤ جو آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرے، اس کو دوست مت بناؤ جو دنیا اور آخرت برباد کر دے۔ کبھی غور کیجئے گا، آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن بے نمازیوں کے ساتھ جب آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو نماز کی جو اہمیت دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ آپ ہزار نشہ نہ کریں لیکن نشہ کرنے والوں کے ساتھ جب دوستی کریں گے تو نشے کو لے کر کے جو ایک سختی دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہے گی۔ تو دوستوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، قیامت کے دن برے لوگوں کو دوست بنانے والا پچھتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کو نہیں مانتے اور ان کے کچھ مطالبات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ان کا کہنا ہے لولا انزل علینا الملائکہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ لولا انزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا، ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا یا ہم اپنے رب کا دیدار کیوں نہیں کرتے؟ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، اللہ نے فرمایا اس طریقے کا بیجا مطالبہ کرنا ان کافروں کے تکبر کی دلیل ہے، یہ تکبر کر رہے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں۔ اچھا، دنیا میں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، فرشتوں کو دیکھیں، اور جب موت کا ٹائم آئے گا اور جب اوریجنلی یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تب ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن واقعی میں یہ فرشتوں کو دیکھیں گے یعنی موت کا دن، اس دن ان کی شامت آ جائے گی اور یہ کہیں گے کہ کاش یہ دن ہم کو نہ دیکھنا پڑتا، اور یہ اپنی بدنصیبی کا رونا روئیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ان کافروں نے جو بھی عمل کیا ہوگا ان کے عمل کو ہم ہباء منثورا بنا دیں گے، ہم اڑی ہوئی دھول بنا دیں گے، ڈسٹ بنا دیں گے۔ یعنی کافر کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دھول بنا کے اڑا دے گا، ڈسٹ بنا کے اڑا دے گا۔ اس لیے یہ بات نوٹ کر لیجئے میرے بھائی کہ اگر عمل کو قبول کروانا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ایمان ہونا، ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کیا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور پھر دوسری کنڈیشن، ایمان تو ہے، نیت صحیح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، مقصد کچھ اور ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو وہ عمل بھی انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایمان کا ہونا اور اخلاص کا ہونا یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اور تیسری چیز اور ایڈ کر لیجئے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونا، عمل بھی صحیح ہے، نیت بھی صحیح ہے، ایمان والا بھی ہے، سنت کے خلاف ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، وہ نماز، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ حج جو نبی کے طریقے کے خلاف ہوگی، معاف کرنا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا پچھتانا پڑ جائے گا۔ نبی نے صرف یہی نہیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، نبی نے حکم دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے پر پڑھو جس طریقے پر اپنے نبی کو دیکھتے ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ یہ سوچ کے سیٹسفائیڈ نہ ہو جائے ہمارے باپ دادا جیسے پڑھتے چلے آئے پڑھ رہے ہیں ہم، نسل در نسل ایسے ہی پڑھتے چل، نہیں، آپ پتہ لگائیے، آپ تحقیق کیجئے، آپ مطالعہ کیجئے، آپ علماء سے پوچھئے نبی کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا۔ یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں کہ صاحب پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جو عمل ایمان کے بغیر کیا جائے، اخلاص کے بغیر کیا جائے اور نبی کے طریقے کے بغیر کیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس عمل کو ہم اڑی ہوئی کھاد بنا دیں گے، اس کو دھول بنا دیں گے، اس کو ڈسٹ بنا دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں برے لوگوں کو اپنا دوست بنانے والا، بری سنگت اختیار کرنے والا، دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے والا جو انسان کے عقیدے کو برباد کر دے، انسان کے دین کو برباد کر دے، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے والا قیامت کے دن کتنا پچھتائے گا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ،
ظالم انسان قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو بہکا دیا، بھٹکا دیا. میرے پاس اللہ کا ذکر آ چکا تھا، میرے پاس اللہ کا دین آ چکا تھا، صحیح عقیدہ آ چکا تھا، اس نے اللہ کے دین سے مجھ کو بھٹکا دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا ہے. ہمیشہ. دوستی کس سے کر رہے ہیں آپ؟ کسی کو دوست بنانا کوئی معمولی بات نہیں. ہر ہیرے غیرے نتھو خیرے کو دوست نہیں بنایا جاتا. کبھی تاریخ کا مطالعہ کرو تو کبھی غور کرنا کہ بڑی بڑی شخصیتوں کے کامیابی کے پیچھے ان کو دوستوں کا بڑا رول رہا ہے. ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھو، ہمارے نبی کے تو بہت سارے صحابہ تھے مگر دوست تو ایک ہی تھا میرے بھائی. اور دوست ایسا تھا کہ جب ہجرت کا موقع آیا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شام کو آتے تھے میرے گھر میں. اس دن دوپہر میں آئے، ایسے تو صبح آتے تھے شام آتے تھے، اس دن دوپہر میں آئے. انسپیکٹڈ ٹائم تھا، اس ٹائم اللہ کے نبی نہیں آتے تھے. اور آ کر کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا. اللہ کے نبی نے کہا گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول میرا پریوار ہے، میری فیملی ہے. کہا ہے ابوبکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہجرت کرنے کی، اب مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے. ابوبکر صدیق یہ سن کر کے جتنا خوش ہوئے اتنا ہی ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں نبی کے ساتھ یہ سفر کروں گا. کہا ہے اللہ کے نبی مجھے ساتھ میں جانا ہے نا، آپ کی صحبت ملے گی نا؟ کہا ہے ابوبکر تم میرے ساتھ چلو گے. اما عائشہ کہتی پہلی بار میں نے اپنے باپ کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سفر مجھے کرنا ہے. اور یہ سفر کوئی آج کا مکہ سے مدینہ کا سفر نہیں، ٹرین پہ بیٹھے 2 گھنٹے میں مدینہ پہنچ گئے، ٹیکسی میں بیٹھے 4 گھنٹے میں مدینہ پہنچ گئے. آج کا آسان سفر نہیں تھا، وہ اس زمانے کا کٹھن سفر تھا. اور اس سفر کی داستان جب میرے بھائیوں پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس یار غار نے کیسا نبی کا ساتھ دیا تھا. تو دوست ہو تو ابوبکر کے جیسا ہو. دوست اس کو بناؤ میرے بھائی جو آپ کے لیے جان دے سکتا ہو. دوست اس کو بناؤ جو آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرے. اس کو دوست مت بناؤ جو دنیا اور آخرت برباد کر دے. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، سگریٹ سے نفرت کرتے ہو تو سگریٹ پینے والوں سے دوستی مت کرو. اگر نشے سے نفرت کرتے ہو تو نشے والوں کے ساتھ دوستی مت کرو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا انسان کے دوست کا دین ہوتا ہے ویسا انسان کا دین ہو جاتا ہے. انسان کے دین کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے دوستوں کا. کبھی غور کیجئے گا، آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن بے نمازیوں کے ساتھ جب آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو نماز کی جو اہمیت دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. آپ 1000 نشہ نہ کریں لیکن نشہ کرنے والوں کے ساتھ جب دوستی کریں گے تو نشے کو لے کر کے جو ایک سختی دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہے گی. تو دوستوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. قیامت کے دن برے لوگوں کو دوست بنانے والا پچھتائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول کا ایک شکوہ بیان کیا اللہ نے. قیامت کے دن اللہ کے رسول ایک شکوہ کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو اس نے چھوڑ دیا تھا. اے اللہ یہی میرا شکوہ ہے، میں تیری بارگاہ میں اپنی قوم کا شکوہ کر رہا ہوں. میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے موبائل پر لگنے والے میرے نوجوان ساتھیوں اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں ڈوبے رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا اور غور کرنا کہ قرآن کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق ہے. رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کر کے بتاؤ میرے بھائی. ہاں آپ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے، نہ تو قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، قرآن پر غور نہیں کیا جا رہا ہے. اور اگر قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، تو قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو نہ پڑھنا بھی غلط، قرآن کو نہ سمجھنا بھی غلط، قرآن پر غور نہ کرنا بھی غلط، اور قرآن پر عمل نہ کرنا بھی غلط ہے. اور یہ تمام چیزیں رسول اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا.
دنیا جہان کی کتابوں میں لوگ لگے ہیں، دنیا بھر کے لٹریچر بانٹے جا رہے ہیں، فلاں بزرگوں کی کرامت بیان ہو رہی ہے، فلاں پیر صاحب کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے عصر بعد مغرب بعد عشاء بعد درس ہو رہا ہے، قرآن کا درس نہیں ہو رہا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، اگر دین بزرگوں کی کرامتوں اور قصوں اور کہانیوں کا نام ہے تو آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین رب کے قرآن کا نام ہے اور دین مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے، اور قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا اگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے میرے بھائی۔ آج تو قرآن پڑھنے والوں کو ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، قرآن پڑھانے والا حافظ ہماری نظر میں کتنی ویلو رکھتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھانے والا استاذ ہماری نظر میں کتنی ویلو رکھتا ہے۔ ہم تو بچوں کو ٹیوشن کے لیے بھی کسی حافظ صاحب کو رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کتنے سستے میں اس کو ہم نپٹاتے ہیں۔ سائنس کا ٹیچر آ جائے، انگلش کا ٹیچر آ جائے، میتھ کا ٹیچر آ جائے، آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، منہ مانگی اس کو جو ہے ہم پیسہ دیتے ہیں۔ قرآن کی ٹیچنگ تو صاحب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ مولوی صاحب دعا لے لیجئے، بس اب پیسہ کہاں سے لیں گے آپ کے گھر میں پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب کا گھر تو برکت سے اور دعاؤں سے چل جاتا ہے نا، ان کے بچے تو برکت کھا لیں گے، دعائیں کھا لیں گے، ان کے بچوں کو تو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، قرآن اور قرآن سے ریلیٹڈ لوگوں کو ہم نے بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں جس کی زندگی قرآن سیکھنے میں گزرے، قرآن سکھانے میں گزرے، قرآن کی ٹیچنگ میں گزرے، قرآن کو پڑھانے میں، قرآن کو سمجھانے میں گزرے، وہ سوسائٹی کا بہترین انسان ہے، وہ سماج کا بہترین انسان ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسپیشل بندوں کی کچھ خصوصیات ذکر کی ہے۔ بندے تو سب ہیں اللہ کے، مگر کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے اسپیشل بندے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ جب سامنے والا جہالت پر اتر آئے تو اب اس سے بیٹھ کر کے آرگومنٹ کرنا، بحث کرنا، ڈیبیٹ کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بھائی السلام علیکم، چلتا ہوں میں، دلیل دے دی، سمجھا دیا، حق بات رکھ دی، ماننا نہ ماننا تیرا کام، میں داروغہ تھوڑی بن کے آیا ہوں، وکیل تھوڑی ہوں تیرے اوپر۔ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے خاص بندے رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور رات رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے باوجود اللہ کے خاص بندے یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہوگا، چمٹ جانے والا، چپک جانے والا ہوگا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم تو بڑا ہی برا مقام اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ رات پر تہجد پڑھنے والے بھی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ اس کے بعد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بہت زیادہ اپنی لمٹ سے زیادہ وہ سخاوت کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، وہ درمیانہ راستہ ہے، بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ جتنی انسان کی حیثیت ہو اس حساب سے خرچ کرے۔ اب مہینے میں 10,000 کمانے والا 20,000 30,000 روپے کے حساب سے چیزیں خریدے، قرضے لے لے، لون لے لے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ مومن جو ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرتا ہے، اپنی لمٹ کو جانتا ہے، اپنی حیثیت کو جانتا ہے، اس حساب سے خرچ کرتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور اللہ فرماتا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ انسان کے اندر 3 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک عقل کی طاقت، ایک بدن کی طاقت اور ایک شہوت کی طاقت، اور ان تینوں طاقتوں کا اللہ کے خاص بندے غلط استعمال نہیں کرتے۔ عقل کی طاقت کا غلط استعمال یہ ہے کہ آدمی کریٹر کو چھوڑ کے کریشن کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرے، یہ عقل کا غلط استعمال ہے۔ اور کسی بے قصور کو قتل کرنا یہ اپنے جسم کی طاقت کا غلط استعمال ہے، اور زناکاری اور بدکاری کرنا یہ اپنی شہوت کا غلط استعمال ہے۔ اللہ کے خاص بندے اپنی تینوں طاقتوں کا صحیح یوز کرتے ہیں، وہ عقل کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے، طاقت کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے، شہوت کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے۔ اور یہی 3 بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام کی نظر میں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ زنا تو ایسے بھی بڑا گناہ ہے، مگر پڑوسی کی بیوی کا خاص طور سے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ پڑوسی پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی یہ غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈبل غلط کام کرتا ہے، زنا بھی کر رہا ہے اور پڑوسی کے بھروسے کا خون بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے خاص بندے یہ تینوں گناہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اتنے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور صحیح راستے پر آ جائے، نیک عمل کرنے لگے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت میرے بھائیو عجیب ہے، ہماری سمجھ کے باہر ہے اللہ کی رحمت۔ ایک انسان بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، چوری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اب اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ صرف یہی نہیں کہہ رہا معاف کر دیں گے، اللہ کہہ رہا اب تک اس نے جتنے گناہ کیے تھے ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، ہماری توبہ کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور میرے خاص بندے کسی جھوٹی چیز میں، کسی حرام چیز میں شامل نہیں ہوتے۔ کوئی ناچ گانا چل رہا ہے، کوئی فنکشن چل رہا ہے حرام چیز کا، اللہ کے خاص بندے ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے۔ جس جگہ کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ وہاں شراب پی جا رہی ہے، وہاں زنا ہو رہا ہے، وہاں ناچ گانا ہو رہا، نہیں جاتے وہاں۔ کسی ایسی شادی میں نہیں جاتے، کسی ایسے فنکشن میں نہیں جاتے جہاں حرام کام ہو رہا ہو۔ لا یشہدون الزور، وہ حرام مجلسوں میں نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کسی لغو چیز کے پاس سے، کسی بیکار چیز کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور اللہ فرما رہا ہے میرے خاص بندے وہ ہیں جب رحمان کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے وہ اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں جاتے بلکہ قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں۔ جب قرآن کو سنتے تو قرآن کے معنی اور مطلب کے اوپر بھی غور کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، شبینہ ہو رہا ہے۔ آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں شبینہ کی؟ شبینہ ہوتا ہے صاحب، شعبان کی 15 تاریخ کو لوگ پورا قرآن ایک رات میں سن رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ جو حافظ ہے وہ پڑھ رہا ہے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون راجدھانی کی اسپیڈ سے پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے میرے بھائی، یہ قرآن کوئی طوطا مینا کی کہانی کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے، تدبر کی کتاب ہے، غور کرنے کی کتاب ہے میرے بھائی۔ بعض لوگ نماز میں بھی ماشاءاللہ اتنی اسپیڈ میں قرآن پڑھتے ہیں کہ بس پیچھے والے کو بس اتنا سمجھ میں رہا کہ ہاں یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آیا تھا تراویح کی نماز کا، گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی بھی اتنی تیز نہیں ہلتی ہے جتنی تیز رکوع سجدہ اور ہو رہا تھا۔ کب سورہ فاتحہ شروع ہوئی، کب سورہ اخلاص شروع ہوئی، کب رکوع ہوا، کب کھڑے ہوئے، کب سجدے میں گئے، کتنی جلدی۔ بھائی یہ کیا ہے صاحب؟ یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے قرآن کو اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں سنتے، غور سے سنتے ہیں۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو دلوں کو بدل دے میرے بھائی۔ ابھی آج آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنا ڈاکو نے قرآن سنا تو سب سے بڑا نیک انسان بن گیا۔ قرآن تو دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ قرآن کو ہم نے چومنے چاٹنے کی کتاب بنا۔ لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب قرآن الماری پر سے گر گیا، مولوی صاحب کیا اس کا کفارہ کیا دینا؟ ارے تو نے نظروں سے قرآن کو گرایا، تو نے دل سے قرآن کو گرایا، اس کا کفارہ کبھی پوچھا تو نے؟ کبھی تو اپنے دل سے پوچھو کہ سال کے 360 دنوں میں تم نے قرآن کو کتنی بار اٹھا کے اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے؟ تم مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ الماری سے گر گیا تو کفارہ کیا دینا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، مجلس میں سنایا جاتا ہوں۔ قرآن کا شکوہ ہے میرے بھائی، ایک پوری نظم ہے ماہر القادری کی، کبھی موقع ملے تو سن لیجئے گا کہ قرآن کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے لیکن جو اصل کام ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور اللہ کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں، اپنے پریوار کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی کب بنے گی آنکھوں کی ٹھنڈک؟
جب بے پردہ ہو کے آپ کے ساتھ باہر نکلے گی. بچے کب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے؟ جب بچے شریعت کے خلاف کام کریں گے. نہیں، ایک مومن کے بیوی بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں؟ جب دیندار بنتے ہیں. جب ایک مومن رات میں سوتا ہے اور فجر کے ٹائم اس کی نیند نہیں کھلتی اور اس کی بیوی اس کو پکڑ کے اٹھاتی ہے، وہ بیوی اس مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. ایک مومن اپنے کسی دوست کو گھر میں لاتا ہے اور اس کی بیوی دوست کے سامنے نہیں آتی ہے اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں، آپ کا دوست میرے لیے غیر محرم ہے، میں اس کے سامنے بے پردہ نہیں آؤں گی، وہ بیوی اپنے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. میرے بھائی، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے اور سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جادوگر جب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا، اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو زمین پر مارا انہوں نے، اور ان کا عصا جو ہے وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا. تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو چیز ہے یہ جادو نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے میجک، یہ جادو نہیں ہے. وہ جادو کے فن کے ماہر تھے. تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے جبکہ ابھی میں نے تم کو اس کی اجازت نہیں دی تھی. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ تمہارا گرو ہے، تم نے جادو اس سے سیکھا ہے، تم نے اس کو اپنا گرو بنایا ہے اور یہاں آ کر کے تم یہ شو کر رہے ہو کہ تم اس سے الگ ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس کا مطلب کہ تم نے موسیٰ سے جادو سیکھا ہے. فلسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ان قریب تم کو تمہارا انجام پتا چل جائے گا، میں تمہارے ہاتھ کٹوا ڈالوں گا، تمہارے پیر کٹوا ڈالوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. کتنی سخت سزا دینے کی بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ہاتھ کٹوا دوں گا، پیر کٹوا دوں گا، وہ بھی مخالف سن سے. اگر بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہینہ پیر کٹواؤں گا، اگر داہینہ ہاتھ کٹواؤں گا تو بایاں مخالف سن سے ہاتھ پیر کٹواؤں گا اور سولی پہ چڑھا دوں گا. اب جادوگر کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ وہی جادوگر ہیں جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے دنیا کے چند ٹکوں کی بھیک مانگ رہے تھے. فرعون سے طے کر رہے تھے، فرعون ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو کیا ملے گا ہمیں. ایمان انسان کے دل کو کیسے بدل دیتا ہے میرے بھائی. یہی جادوگر ابھی تھوڑی دیر پہلے دنیا کے چند سکوں کے خواہش مند تھے، اب دنیا ان کی نظر میں کتنی حقیر بن گئی. جب فرعون اتنی بڑی دھمکی دیتا ہے، جان سے مارنے کی اور ہاتھ پیر کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے، تو جادوگر کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون. اے فرعون، لا ضیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مار دے، کاٹ دے، سولی پہ چڑھا، لا ضیر، وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لا ضیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. انا الى ربنا منقلبون، جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہے، جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہے. چاہے ہم نیچرل موت مر کے جائیں، چاہے تیرے ہاتھوں شہید ہو کر کے جائیں، جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہمیں اپنے رب سے لالچ اس بات کا ہے، امید اس بات کی ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے خطایانا. ہم نے اب تک بہت گناہ کیے ہیں، بہت ہم نے غلطیاں کہ ہم تو جادوگر لوگ تھے، جادو دکھایا کرتے تھے، ہم نے بہت اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا ہے. آج اللہ نے ایمان کی دولت بخشی ہے. اے فرعون، اتنی بڑی نعمت سے ہم ہاتھ دھو نہیں سکتے، تو جان سے ہمیں مار دے. ہم تو یہی چاہتے ہیں ہمارا رب ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ان کننا اول المومنین، اور ہمیں آج اس بات پر فخر ہے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے، موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم. یہ ہوتا ہے ایمان. ایمان اس طریقے سے انسان کے دل کو چینج کر دیتا ہے میرے بھائی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں اور فرعون بھی پیچھا کر رہا ہے. فرعون بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر کے چل رہا ہے. اب سامنے پانی آ جاتا ہے، دریا آ جاتا ہے. اب فرعون پیچھے پیچھے ہے اور آگے دریا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں. فلما ترا الجمان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے،
اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اب ہمیں کون بچائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ اے لوگو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ زندگی کا فارمولہ بنا لو میرے بھائی، اس کو اپنی زندگی کا سلوگن بنا لو۔ زندگی میں مشکل سے مشکل حالات آئے، اس جملے کو یاد رکھو، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس نے ماں کے پیٹ میں جب دنیا کی نظروں میں ڈاکٹر کو بھی دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ لگانا پڑتا تھا، دنیا کی کوئی روشنی نہیں تھی، اس نے ماں کے پیٹ میں بھی ہمارے دل کی دھڑکنوں کو چلایا، ہماری سانسوں کو چلایا۔ اب تو ہم دنیا میں ہیں، اب تو ہم روشنی میں ہیں، وہ اللہ ہمیں کبھی بیکار نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس رب کی ربوبیت پر بھروسہ ہے تو ان معی ربی، وہ رب ہمیں کبھی برباد نہیں کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارو۔ انہوں نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی پھٹ گیا، پانی میں راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح تھم گیا۔ ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ پانی رک جائے، پانی کے بیچ میں برج بن گیا، راستہ بن گیا اور پانی دونوں طرف سے تھم گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے آرام سے اس کو پار کر گئے۔ اس لیے کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہونا تو لن نار تحرق ولا البحر یغرق، تو نہ سمندر انسان کو ڈوباتا ہے نہ آگ جلاتی ہے۔ جب اللہ ساتھ تھا تو آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اور اللہ ساتھ تھا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جس پانی میں فرعون ڈوب گیا اسی پانی میں سیف نکل کر کے حضرت موسیٰ چلے گئے۔ تو جب اللہ ساتھ ہو تو نہ سمندر ڈوباتا ہے نہ آگ جلاتی ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، اے میری قوم کے لوگوں تم جس کی عبادت کرتے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی پتھر کے بتوں کی، ان پیڑ پودوں کی، ان چاند تاروں کی عبادت کرتے تھے، تمہارے باپ دادا بھی کرتے تھے۔ فإنہم عدو لی، کان کھول کر کے سن لو، یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، میرا اگر کوئی دوست ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان دنیا میں پیڑ کی عبادت کر رہا ہے، پتھر کی عبادت کر رہا ہے، گائے کی عبادت کر رہا ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے کہ یہ سب میرے دشمن ہیں۔ بھائی پیڑ کہاں ہمارا دشمن ہے، پتھر کہاں دشمن ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ابراہیم کہہ رہے یہ سب میرے دشمن ہیں، یہ سب دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے دوسرے مقام پر سورہ مریم میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو معبود بنا کے رکھا ہے تاکہ یہ سب ان کو عزت دے دیں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ان کو عزت ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، جن لوگوں کی، جن غیر اللہ کی، جن پیڑ پودوں کی، جن پتھروں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، یہ سب قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے، یہ سب انکار کریں گے۔ پیڑ کہے گا یا اللہ میں تو تیری مخلوق تھا، میں تو تیری تسبیح بیان کرتا تھا، پتھر کہے گا میں تو تیری تسبیح بیان کرتا تھا، یہ سب یہ ان مشرکوں کے، ان کافروں کے دشمن بن جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ اے اللہ، اے میری قوم کے لوگوں یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اللہ رب العالمین کی۔ الذی خلقنی، اسی اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، فہو یہدین، اور وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ دیکھو ہدایت کا ذکر پہلے کیا اور کھلانے پلانے کا ذکر بعد میں کیا۔ انسان کے شریر کی ریکوائرمنٹ سے پہلے انسان کے روح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کی ضرورتیں بعد میں پوری ہو چلے گا، پہلے ہماری روح کی ضرورت پوری ہو، اور روح کی ضرورت ہدایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ کی ہدایت کا ذکر کیا، کہا اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اور وہ مجھ کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اچھا ایسا نہیں بولا کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے۔ جب اللہ کے بارے میں کوئی لفظ بولو تو بہت سوچ سمجھ کے بولو، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ایسا بھی بول سکتے نا اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی، بیماری بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر ایسا نہیں بولے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔
یہ ادب کا تقاضا ہے کہ بیماری کی بات آئی تو اپنی طرف منسوب کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بیان کی گئی. ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں، کہتے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. انسان دنیا میں ذلت اور رسوائی سے بچتا ہے. انسان بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے. انسان بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن انسان بہت سارے گناہوں سے یہ سوچ کر کے نہیں بچتا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ارے لوگ آج بدنام کریں گے اور کل پھر نارمل ہو جائیں گے. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ساری زندگی آپ کوئی کام کریں تو لوگ تعریف نہیں کرتے. ساری زندگی لوگ شکایت کرتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے، جب مٹی دینے آتے تو کہتے یار اچھا آدمی تھا. لوگ تو وہ ہے کہ ان کے منہ سے اچھا آدمی تھا یہ سننے کے لیے مرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ لوگوں کے منہ سے تعریف سننا چاہتے ہیں مرنا پڑے گا آپ کو. مریں گے تب لوگ تعریف کریں گے. زندگی میں بہت مشکل ہے کسی کے منہ سے تعریف سننا. تو ذلت اور رسوائی تو میرے بھائی قیامت کے دن. ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں اخلاص ہوگا، جس دل میں رسول کی محبت ہوگی، جو دل ریاکاری سے پاک ہوگا، جو دل مال کی محبت سے پاک ہوگا، جو دل لالچ سے پاک ہوگا، جو دل حرص و ہوا سے پاک ہوگا، وہی دل والا قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اس کے بعد شاعروں کا ذکر کیا گیا. شاعر لوگوں کی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے. کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں، باتیں صاحب اتنی بڑی بڑی ڈھینگتے ہیں شاعر لوگ. کبھی سنا ہے آپ نے شاعروں؟ کبھی مشاعروں میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا سننا چاہیے، کیونکہ آج کل مشاعروں میں بھی کیا ہوتا ہے، شعر سنا کم جاتا ہے اور دیکھا زیادہ جاتا ہے. شاعر سے زیادہ تو شاعرہ آج کل ماشاءاللہ اپنے رنگ ڈھنگ لے کر کے آتی ہیں. تو مشاعرے بھی آج کل بے حیائی کے اڈے بن گئے. تو شعر جو ہے اوور آل شعر کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر عام طور سے جو شاعر ہوتے ہیں اللہ کی پناہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایک پیسے کی اوقات نہیں، اور کہتے صاحب میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے آیا ہوں. تیرے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، تو کس کے تاج کی قیمت لگا کے آیا؟ تو شاعروں کی ریئلٹی اللہ نے بیان کی سورہ شعراء کے آخر میں. فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں. شاعروں کو تو وہی لوگ فالو کرتے ہیں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. شاعروں کی کوئی ایک دنیا نہیں ہوتی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی آسمان کی کبھی زمین کی، کبھی پورب کی کبھی پچھم کی، ہر وادی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور شاعر لوگ وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ اگر شاعری اتنی بری چیز ہے تو نبی کی شان میں بھی شاعری پڑھی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ میں حسان بن ثابت بہترین شاعر تھے، عبداللہ بن رواحہ بہترین شاعر تھے، حضرت عائشہ کو کتنے اشعار یاد تھے. تو کیا شاعری اتنی بری چیز ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے شاعر لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا سب ایسے نہیں ہوتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان شاعروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا جو ایمان والے ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ظلم ان کے اوپر ہوا ہے تو وہ انتقام کے طور پر اسلام کے ڈیفنس میں اور رسول کے ڈیفنس میں شاعری کرتے ہیں. اللہ نے کہا ان کو چھوڑ دو. تو باقی شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. ان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی بھی سکھائی تھی، جانوروں کی بولی بھی وہ سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. اب یہ جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، تو ایک جگہ چیوٹیوں کی وادی تھی، چیوٹیوں کا بل تھا، چیوٹیوں کے رہنے کی جگہ تھی. اب وہاں سے ان کا لشکر گزرا تو چیوٹیوں کی جو رانی تھی اس نے دیکھا کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں کے نیچے میری قوم کی یہ چیوٹیاں رونت دی جائیں. تو جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے نا، بہترین لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی فکر کرے. آج کل تو ہمارے لیڈر ماشاءاللہ ایسے قوم کی فکر بعد میں کرتے، پہلے اپنی فکر پہلے کرتے. اپنا بینک بیلنس بھرا ہونا، اپنی بلڈنگیں ہائی فائی ہونا، اپنا کاروبار لمبا چوڑا. آج کل کیا ہے، سیاست کے نام پر کیا ہوتا ہے،
قوم کے نام پر سب سے زیادہ لوٹنے والے یہی ہوتے ہیں جو قوم کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں. چیونٹی کو دیکھو, چیونٹی اپنی قوم کی کتنی, اس قوم کی لیڈر ہے وہ, تو اپنی قوم کی کتنی مہربان ہے. اللہ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل, یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان کا گزر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا, قالت نملۃ, تو چیونٹیوں کی رانی نے کہا, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے بل میں داخل ہو جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو روند ڈالے, اس کے پیروں کے نیچے تم چلی آؤ, وہم لا یشعرون, اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. دیکھو کئی سبق مل رہے اس واقعے سے. چیونٹی اگر چاہتی تو جلدی سے اپنے بل میں چلی جاتی, قوم جائے بھاڑ میں, اس کو کوئی فرق نہ پڑتا, مگر وہ لیڈر تھی, اور سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی فکر کرے. چیونٹی نے سکھایا کہ قوم کے لیڈر ہو تو قوم کی فکر کرو, اپنی ذات کی فکر کرے, اور اپنے لیے بنائے تو کیا بنائے, قوم کے لیے تم نے کیا کیا یہ بتاؤ. کہا کہ اے چیونٹیوں جلدی سے بل میں چلی جاؤ. اس کے بعد آپ دیکھیے سلیمان اتنے بڑے پیغمبر, اتنے بڑے بادشاہ, سلیمان علیہ السلام کا نام لے رہی ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر, اور سلیمان علیہ السلام یہ سن کر کے غصہ نہیں ہو رہے ہیں. یہاں تو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں, ان کا اگر لقب نہ لے لو, حاجی صاحب کو حاجی نہ بولو تو ناراض ہو جائے. بھائی صاحب, ایک آدمی حج کر کے آیا, بنیا کا ادھار بہت تھا, بنیا بیچارہ پریشان تھا, بار بار مانگتا تھا, ہاں یہ دیتا نہیں تھا. اب یہ حج کر کے آیا, اگلے دن بنیا کی دکان پہ پہنچا. بنیا نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ ابھی حج کر کے آیا ہے, اس کو تھوڑا اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے, میرا قرضہ چکانے آیا ہے. آیا بنیا کے پاس, بولا بھائی نکال ڈائری نکال, تو کہاں لکھا ہے میرا حساب نکال ذرا. بنیا جلدی سے کاپی نکالا, اچھا ہاں یہ ہے, یہ آپ کا نام لکھا ہے. کہ کیا نام لکھا ہے؟ بولے اب یہ سلیمان لکھا ہے. کہ لکھ دے حاجی سلیمان, حاجی محمد سلیمان, حاجی پڑھا لو. تو یہ حاجی پڑھانے کے لیے ڈائری نکلوایا, حساب ابھی بھی چکتا نہیں کیا اس نے. تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں صاحب کہ ان کے نام کے ساتھ حاجی نہ لگاؤ تو وہ ناراض. یہاں حضرت سلیمان اتنے بڑے پیغمبر ہیں, اور چیونٹی نام لے رہی ہے, ہز ہائینس نہیں بول رہی ہے, بادشاہ سلامت نہیں بول رہی ہے, یور کنگشپ نہیں بول رہی ہے, ڈائریکٹ نام بول رہی ہے, سلیمان اور اس کا لشکر ہم کو روند نہ دے. اور سلیمان اسلام مسکراتے ہیں. پتہ یہ لگا کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ القاب اور آداب کی وجہ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ان کو ان کے القاب اور آداب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. کسی نے لیا نہیں لیا, ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. بڑے لوگوں کی یہ شان ہوتی ہے. اور چیونٹی نے ایک سبق اور دیا, کہا کہ دیکھو سلیمان اور اس کا لشکر اگر ہم کو روندے گا تو جان بوجھ کے نہیں روندے گا, وہم لا یشعرون, اگر وہ روندے گا تو بے خبری میں روندے گا, دیکھ کر کے نہیں رو سکتا ہے. تو جلدی سے اپنے بل میں چلی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں ہم کو روندے. پتہ یہ چلا کہ چیونٹی نے سبق یہ دیا کہ اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ عذر تلاش کر لیا کرو کہ اگر وہ یہ کام اس نے کیا ہوگا تو کسی مجبوری میں کیا ہوگا. آج ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے معیار الگ رکھتے ہیں, اپنے لیے معیار الگ رکھتے ہیں. اگر کوئی غلط کام ہم سے ہو جائے تو ہمارے پاس 10 ایکسکیوز ہوتے ہیں, اور دوسرے سے وہی سیم کام ہو جائے تو ہم اس کو کوئی ایکسکیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. چیونٹی نے ایکسکیوز دیا, چیونٹی نے عذر تلاش کیا اور کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر اگر یہ کام کرے گا تو جان بوجھ کے تو نہیں کرے گا, بے خبری میں ایسا کام کر سکتا ہے. اور اسی سے یہ پتا چلا کہ جب ایک پیغمبر اور اس کے لشکر کے لوگ ایک چیونٹی کو جان بوجھ کر کے نہیں مار سکتے تو آخری پیغمبر کے ماننے والے ٹیررسٹ کیسے ہو سکتے ہیں, آتنکوادی کیسے ہو سکتے ہیں. جو آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھے اور آخری پیغمبر کی بات مانے وہ ٹیررسٹ کبھی نہیں ہو سکتا, اور جو ٹیررسٹ ہو اس نبی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. حضرت سلیمان نے جب یہ منظر دیکھا مسکرا پڑے, اور مسکرا کر کے اللہ کی تعریف کی. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اے میرے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اتنی بڑی نعمت سے مجھ کو نوازا, وعلی والدی, اور تو نے میرے ماں باپ کو بھی بہت نوازا. زندگی میں جب کوئی کامیابی ملے تو انسان اپنے ماں باپ کو یاد کرے. میرے بھائی سلیمان دعا کر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے بھی بہت نوازا اور میرے ماں باپ کو بھی بہت نوازا. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں مجھ کو شامل کر دے. اس کے بعد اب آخری واقعہ سنا کر کے بات ہم ختم کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے بھی بادشاہ تھے, پرندے بھی ان کے کنٹرول میں تھے. تو ایک دن پرندوں کی حاضری لے رہے تھے, کوا ہے کہ نہیں ہے, گوریا ہے کہ نہیں ہے,
چیل ہے کہ نہیں ہے، سب کی حاضری لے رہے تھے. تو سارے پرندے تو ہیں، ہدہد نہیں ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، انہوں نے پرندوں کی حاضری لی. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، تو کہا کہ کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. آج انسان کے 4 بچے ہوتے ہیں تو انسان اس پر نظر نہیں رکھتا کہ کون کتنے بجے آ رہا ہے. کوئی 2 بجے رات میں آ رہا ہے، کوئی 3 بجے رات میں آ رہا ہے. لڑکی کالج گئی، چھٹی 2 بجے آ رہی، 4 بجے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. ارے ذمہ دار بنو تو سلیمان کے جیسے ذمہ دار. مینجمنٹ سیکھو سلیمان علیہ السلام سے. اتنی بڑی حکومت ہے، انسانوں پر حکومت ہے، جنات پر حکومت ہے. پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں، اٹینڈنس لے رہے ہیں، اور کہہ رہے کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی ان کی حکومت میں اگر ایک پرندہ بھی نظر نہ آئے تو سلیمان علیہ السلام اتنے اسٹرکٹ مینیجر ہیں، اتنے یعنی ذمہ دار ہیں کہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ ہدہد کہاں ہے، ہدہد کیوں نہیں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ام کان من الغائبین، کیا بات ہے، مجھے ہی نظر نہیں آ رہا ہے یا واقعی میں ایبسنٹ ہے ہدہد غائب ہے کیا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور اس کو سخت سزا دوں گا. جب میں اٹینڈنس لے رہا ہوں تو اس اٹینڈنس میں ہدہد کیوں نہیں ہے، میں اس کو سخت سزا دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں ذبح کر دوں گا اس کو. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی وہ روشن دلیل لے کر کے آئے، کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے کہ وہ کیوں ایبسنٹ ہے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر کے بعد یہ ہدہد نام کا پرندہ آیا. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اس کو پتا چل گیا تھا کہ میں اٹینڈنس ہوئی اور میں ایبسنٹ ہوں، اور سلیمان السلام بہت غصے میں ہے. تو آ کر کے کیا بولتا ہے، ارے حضرت میں تو وہ نیوز لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. احط بما لم تحط به، مجھے تو وہ بات پتا ہے جو آپ کو بھی پتا نہیں ہے. میں بڑی دور سے آ رہا ہوں، ملک سبا سے آ رہا ہوں، اور ایک بہت بڑی خبر لے کے آ رہا ہوں. کیا خبر لے کے آئے ہو بھائی؟ کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بادشاہت کر رہی ہے ملک سبا کے اوپر. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے، بہت بڑی اس کی بادشاہت ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے. یعنی ہدہد کو یہ بات عجیب لگی کہ عورت حکومت کر رہی ہے. عورت کی حکومت کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے. آپ کو جب پتہ لگا کہ ایران کے اندر عورت کو بادشاہ بنا دیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیف یفلح قوم ولوا امرہم امراتن، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے ولوا امرہم امراتن، جنہوں نے اپنے معاملات ایک عورت کو سونپ دیے، ایک عورت کو بادشاہ بنا دیا. میری مائیں بہنیں برا نہ مانے کہ صاحب یہ تو عورت کی برائی ہو رہی ہے، کیا عورت حکومت نہیں کر سکتی؟ بھائی عورت کیا کیا کرے گی بھائی، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، اچھی ماں کا حق ادا کر رہی ہے، اچھی بیوی کا حق ادا کر رہی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے جھنجھٹوں سے دور رکھا ہے، اور تجربہ بتاتا ہے، ایکسپیرینس بتاتا ہے، اور تاریخ کا مشاہدہ بتاتا ہے. جب عورت کے ہاتھ میں ملکوں اور اسٹیٹس کی کمانڈ آئی ہے، بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پچھتانا پڑا ہے. جذباتی ہوتی ہو نا عورت جذباتی ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ اگر عورت کو طلاق کا آپشن دے دیا جاتا تو شادی کم ہوتی، طلاق زیادہ ہوتا. ادھر اس کے پسند کی جیولری نہیں آئی، طلاق طلاق طلاق، خلاص بات ختم. اگر شوہر بیوی کو طلاق کا آپشن دیا گیا ہوتا تو نکاح کم ہوتا اور طلاق زیادہ ہوتی. یہ لطیفے کی بات ہے لیکن سوچو تو واقعی میں جذباتی ہوتی ہے نا. اچھا جتنی جذباتی ہوتی ہے ماشاءاللہ اتنی جلدی مان بھی جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے. جتنا جلدی ناراض ہوتی ہے اتنا جلدی مان بھی جاتی ہیں، منوا بھی لیتی ہیں، یہ کمال ہے ان کے اندر. تو بادشاہت کے جھنجھٹوں سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے. ہدہد کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ اے حضرت سلیمان، میں نے دیکھا عورت حکومت کر رہی ہے اور بہت بڑا تخت ہے اس کے پاس. اور پھر وہ ہدہد جو تھا وہ موحد تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا. اس نے کہا کہ اے سلیمان، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے عمل کو سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے. فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے. اے سلیمان، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، ان کو تو اس اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا جو آسمان کی اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں، جو چھپ کر کے کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. مگر اے سلیمان، اس قوم کی اور اس عورت کی حالت یہ ہے وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے. حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، تم نیوز لائے ہو،
सनंजुर, हम देखेंगे, असदक्ता अम कुंता मिनल काज़िबीन, तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, हम तहकीक करेंगे, वी विल वेरीफाई, हम इसकी तहकीक करेंगे। पता ये चला, व्हाट्सएप पर मैसेज आया, ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ने से रोजी छीन ली जाती है, फजर की नमाज न पढ़ने से ये होता है, इशा की नमाज न पढ़ने से ये होता है, और नीचे लिखा है बुखारी शरीफ। आपको लगा यार हदीस तो बिल्कुल यूनिक है, अब्दुल गफ्फार साहब के मुंह से आज तक नहीं सुनी, मौलाना साहब के मुंह से आज तक नहीं सुनी, तो बिल्कुल यूनिक हदीस आई है। फटाफट शेयर कर दिया, इसको भेजा, उसको भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा। तहकीक किया आपने झूठी बात हदीस के तौर पर उसको शेयर कर दिया। मेरे भाइयों, एक मोमिन जो होता है वो किसी चीज को शेयर करने के पहले तहकीक करता है, ये बात सही है कि गलत। इतनी बड़ी खबर लेके हुदूद आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन मान नहीं लिया, कहा हम पहले तहकीक करेंगे, हम जांच करेंगे। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक काम करो, इज़हब बि किताबी हाज़ा, जाओ मेरा ये लेटर लेके जाओ और ये लेटर जाके वहां डाल दो, और फिर आकर के देखो कि वो क्या जवाब देते हैं इस लेटर का। अब जब वो लेटर पहुंचा मलके सबा के पास, तो उसने अपने दरबारियों से कहा, या अय्युहल मलउ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, ऐ मेरे दरबारियों, एक लेटर मेरे पास आया है, और लेटर बड़ा बेहतरीन खत है, बड़ा बेहतरीन लेटर है। किताबुन करीम, अरबी में करीम बोलते हैं किसी बेहतरीन चीज को, एक बेहतरीन खत मेरे पास आया है। और खत क्या है? खत एक लाइन का है, इन्नहु मिन सुलेमान, खत के ऊपर लिखा है फ्रॉम सुलेमान, हजरत सुलेमान की तरफ से वो खत आया है। और खत का मैटर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बास भाई जो है कहते हैं साहब किसी को खत में लेटर में बिस्मिल्लाह मत लिखो, 786 लिख दो। बोले बिस्मिल्लाह लिखने से बिस्मिल्लाह की तौहीन होती है। बोले डाक में जाता है, पोस्ट कार्ड इधर फेंका जाता है, उधर फेंका जाता है, बिस्मिल्लाह की बड़ी तौहीन होती है, तो क्या लिखो? 786 लिखो। अरे तेरा नाम अब्दुल रहमान है, तेरा नाम अब्दुल रहीम है, मैं तेरे को बोलूं कि आज 420 भाई इधर आ, तो तू बुरा मान जाएगा। तू अल्लाह के कलाम की गिनतियां बना रहा है और उसको ये अकीदा रख रहा है कि ये 786 और ये 92 ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अल्टरनेट है। या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खत लिख रहे हैं मलके सबा को और कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह तालू अलैया, मेरे आगे ज्यादा तकब्बुर करने की कोशिश ना करना, मेरी बात मान लो, मेरी इताअत करो, मेरे ऊपर तकब्बुर न करो। वातूनी मुस्लिमीन, और मुसलमान होकर के मेरे पास आ जाओ। क्या लेटर है भाई, 2 जुमले हैं बस। अल्लाह तालू अलैया, मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो, मेरे फरमाबरदार बन जाओ, मेरी बात मान लो। वातूनी मुस्लिमीन, और मुसलमान बनकर के मेरे पास आ जाओ। कहा कि है मेरे दरबारियों, ये लेटर आया है, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारी राय के बगैर मैं कोई फैसला नहीं करूंगी, तुम जो राय दोगे मैं वो काम करूंगी। दरबारियों ने कहा कि मलके मोहतरमा, हम लोग तो बड़ी ताकत वाले, हमारे पास ताकत की कमी नहीं, हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन हम आप गेंद आपके पाले में डालते हैं, आप जो कहेंगी हमें मंजूर है। अगर लड़ने बोलेंगे, ताकत हमारे पास है, हथियार हमारे पास है, हम लड़ेंगे, और आप कहेंगी तो हम उनकी बात मान लेंगे सुलेमान इस्लाम की। अब वो मलका जो थी तो औरत, लेकिन समझदार औरत थी, समझदार औरत थी। उसने कहा इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा, ऐ मेरे दरबारियों, जब बादशाह लोग किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उस बस्ती को बर्बाद कर देते हैं। वजालू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, और उस बस्ती के इज्जत वाले लोगों को जलील बना देते हैं। जाहिर है जब कोई बादशाह कहीं हमला करता है तो बड़े बड़े इज्जत वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुल्क की शहजादियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इज्जत वाले जलील हो जाते हैं। वकज़ालिका यफ़अलून, तो ये लोग भी बादशाह हैं, ये लोग भी ऐसे ही काम करेंगे। तो कहती है कि मैं एक काम करती हूं, मैं एक गिफ्ट भेजती हूं, अगर ये अल्लाह का नबी होगा तो मेरे गिफ्ट को कबूल नहीं करेगा, और अगर ये आम बादशाहों की तरह दुनियादार बादशाह होगा तो मेरे गिफ्ट को देख के खुश हो जाएगा। तो मैं गिफ्ट भेज के देखती हूं कि क्या रिप्लाई आता है, क्या जवाब देती है। जब ये गिफ्ट हजरत सुलेमान के पास आया मलके सबा का, तो हजरत सुलेमान के मुंह से पहला जुमला निकला, अतुमिद्दूननी बिमालिन, मुझे माल के जरिए खरीदना चाहते हो? फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आता, अरे तुमको अल्लाह ने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा मुझको दिया है। मैं कोई मामूली बादशाह नहीं हूं, परिंदों पर मेरी हुकूमत है, जिन्नात पर मेरी हुकूमत है, तुम मुझे माल के जरिए खरीदने आए हो? कान खोल करके सुन लो, जाओ अपनी मलका से कह दो, बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, तुम्हारा गिफ्ट तुमको मुबारक, तुम अपने गिफ्ट पर खुश रहो। और इरजे इलैहिम फलनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा,
اب ہم اپنا لشکر لے کر کے آئیں گے اور ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے تمہاری ملکہ کے پاس اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور تمہاری قوم کے لوگوں کو ذلیل بنا کر کے وہاں سے نکالیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور بہت چھوٹے اور ذلیل بن کر کے تم نکلو گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، حضرت سلیمان کو بتایا تھا ہدہد نے کہ ملکہ کا تخت بہت بڑا ہے اور ملکہ کا تخت بہت اندر تھا، محل کے اندر بھی کئی کمرے تھے، اس کمرے میں آخری کمرے میں اس کا تخت رکھا تھا۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں لا کے رکھ دے؟ تو ایک جن تھا، قال عفریت من الجن، ایک جن تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے کے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں بہت طاقتور اور ایماندار ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان کے دربار میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کے پاس علم تھا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم دیا تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ اے سلیمان میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے کے پہلے آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ اس نے کہا تھا اٹھنے کے پہلے لے آؤں گا، اس نے کہا پلک جھپکنے کے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تخت سامنے موجود تھا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان نے اپنے سامنے دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، کہا کہ یہ ہے میرے رب کا فضل۔ ایسے موقع پر انسان کو کیا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ لگتا ہے میں اتنا پاورفل ہوں تو انسان کا سینہ پھول جاتا ہے، انسان کے اندر ایک تکبر کا احساس ہوتا ہے، مگر سلیمان کے اندر تکبر نہیں آیا۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، لیبلونی، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بہت بے نیاز اور کریم ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا نکروا لہا عرشا، اس کے تخت کو چینج کر دو، اس کے ڈیزائن کو بدل دو، اس پہ چینجنگ کر دو۔ اس کے بعد کہا کہ اس کو چینج کر دو اور ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں گے کہ ملکہ سبا صحیح راستہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے جو صحیح راستہ نہیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ سبا آتی ہے، ملکہ سبا حضرت سلیمان کے پاس آتی ہے، اور جب وہ ان کے پاس آتی ہے تو وہ تخت جو اس کا اپنا تخت ہے وہ لایا جاتا ہے، لیکن اس کا ڈیزائن چینج کر دیا گیا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے اہا کذا عرشک، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا، کہتی ہے لگ رہا ہے کہ میرا ہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور کہتی ہے کہ ہمیں اس کے پہلے ہی علم دے دیا گیا اور ہم اسلام لے آتے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اب تک جو وہ شرک کرتی تھی اس شرک کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے سے دور تھی، توحید سے دور تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنوایا تھا، تو اس سے ملکہ سبا سے کہا ادخل السرحا، ذرا اس محل میں داخل ہو جا۔ اور وہ محل کیسا تھا؟ شیش محل تھا، شیشے کا محل تھا۔ جب اس محل میں وہ داخل ہوئی فلما رأته حسبته لجة، تو ملکہ سبا کو لگا کہ پانی ہے، دور سے اس کا گراؤنڈ ایسا بنایا تھا حضرت سلیمان السلام نے کہ دور سے ایسا لگ رہا تھا پانی ہے۔ فلما رأته حسبته لجة، تو ملکہ سبا کو لگا پانی ہے، وکشفت عن ساقیها، اس نے جلدی سے اپنے کپڑے کو اٹھا لیا، اپنے پائچے کو چڑھا لیا، اپنی پڈلی کو کھول دیا۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان نے کہا ملکہ محترمہ یہ کوئی پانی وانی نہیں ہے، یہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، ملکہ سبا کہتی ہے کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بہترین مکان بنوانا، شاندار بلڈنگ بنوانا، ایک اچھی لائف سٹائل گزارنا شریعت میں منع نہیں ہے، اگر حقداروں کا حق ادا کیا جائے، جن لوگوں کا حق ہمارے ذمے ہے ان کا حق ادا کرنے کے بعد شاندار مکان، شاندار بیڈ روم، شاندار کپڑا بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے ایسا شیش محل بنایا کہ اس دور میں ویسا مکان بنایا نہیں جاتا تھا، ویسا محل بنایا نہیں جاتا تھا، اور اس دور کی ایک ملکہ حیران ہو گئی اور وہاں سمجھی کہ پانی ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ مکانات وغیرہ میں ایک یونک جو ہے ہم تعمیر بھی اپنا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔